بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت دل سے پڑھتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو خط لکھنا سکھاؤں گی، یعنی کہ آپ کو خطوط نویسی سکھاؤں گی۔ پیارے بچوں، خط دو طرح کے ہوتے ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ دونوں کے انداز تحریر میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج غیر رسمی خط لکھنا سکھاؤں گی۔ اس خط میں، غیر رسمی خط میں بے تکلفانہ انداز میں لکھا جاتا ہے اور یہ اکثر پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غیر رسمی خط ہوتا ہے اس میں آپ بغیر کسی تکلف کے، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ پیراگراف بنا کر خط لکھتے ہیں۔ ایسے خط کو غیر رسمی خط کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، غیر رسمی خط کا نمونہ۔ غیر رسمی خط، جب آپ کوئی بھی خط لکھتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خط کے صفحے کے دائیں جانب آپ پتہ لکھتے ہیں، یعنی کہ پتہ انگلش میں جسے ایڈریس کہتے ہیں، ایڈریس، گھر کا ایڈریس لکھتے ہیں۔ اور جس کا طریقہ جو کہ میں نے آپ کی سلائڈ پر دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے لکھیں گے مکان نمبر 411B، جو بھی مکان نمبر ہو، میں نے یہ مثال کے طور پر آپ کو دیا ہے، اور اس کے بعد آئے گا کوما، پھر آتا ہے بلاک نمبر 2 کوما، اور آخر پر شہر کا نام لکھتے ہیں اسلام آباد، ختمہ۔ یہ جو کوما اور ختمہ ہیں، اعراب ان کے بھی الگ سے نمبر بچوں کو دیے جاتے ہیں پیپر میں، اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ خط کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ شروع کے حصے کے، اگر فرض کریں آپ کا خط 10 نمبر کا ہے تو شروع کے حصے کے 3 نمبر ہوتے ہیں، جس میں اعراب بھی دیکھے جاتے ہیں اور مکمل دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پتہ اور تاریخ درج کی ہے۔ دوسرا حصہ اس کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، جس میں آپ نے خط کی مدعا بیان کرنا ہوتا ہے، تفصیل لکھنی ہوتی ہے، اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اور آخر پہ جب آپ خط کا اختتام کرتے ہیں اور اس کو اگر آپ پراپر طریقے سے مکمل طور پر لکھتے ہیں تو اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے خط لکھتے ہوئے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ نے پتہ، تاریخ اور ساری چیزیں صحیح طریقے سے درج کی ہیں یا نہیں کی۔ پتہ لکھنے کے بعد آپ نیچے تاریخ لکھتے ہیں، جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہوں وہ والی تاریخ آپ نے لکھنی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر لکھا ہے 5 جولائی 2020۔ جی بچوں، اب آپ آداب و القاب لکھیں گے۔ آداب و القاب کے معنی ہیں کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرنا، اس رشتے کے ساتھ جو وہ آپ کے ساتھ اس کا رشتہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ سلام دعا لینا۔ تو پیارے بچوں، آداب و القاب جو ہوتے ہیں وہ صفحے کے درمیانی حصے پر لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ پیارے دوست، پیارے چچا، پیارے ابو، پیارے بھائی، پیاری بہن، اسی طرح اس کے نیچے پھر السلام علیکم لکھا جاتا ہے۔ جی بچوں، جب آپ خط کا آغاز کرتے ہیں، خط لکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو 2 یا 3 لائن میں اس آغاز کو ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیر رسمی خط ہے اور پیراگراف کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس لیے جب آپ آغاز کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی خیریت سے دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں اور اس کی خیریت پوچھتے ہیں، غائبانہ خیریت پوچھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا یا کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ مجھے گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، یقین ہے کہ آپ کو بھی گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہوں گی۔ اس طرح سے آپ نے اس خط کا آغاز کرنا ہے۔ جی بچوں، اب آپ نے خط کا مکمل طور پر آغاز کر دیا ہے۔ اب آپ جو درمیانی حصہ جس میں آپ جس مقصد کے لیے خط لکھ رہے ہیں وہ مدعا بیان کرنا ہے، اس مدعا بیان کرنے کو نفس مضمون کہا جاتا ہے۔ نفس مضمون میں آپ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا خط لکھنے کا مقصد بیان کرتے ہیں، مطلب جس مقصد کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کو اپنے شہر آنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا شہر اسلام آباد کتنا خوبصورت ہے، اس لیے آپ یہ چیزیں جو ہیں اس پیراگراف میں کچھ اس طرح سے لکھیں گے،
آپ لکھیں گے کہ میں آپ کو اپنے شہر آنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا شہر اسلام آباد بہت خوبصورت ہے۔ میرے شہر اسلام آباد کی خوبصورتی کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ یہاں بہت خوبصورت عمارات ہیں، یہاں کی بڑی بڑی سڑکیں اور پہاڑ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ یہاں کے تفریحی مقامات شکر پڑیاں، پارک، دامنے کو، لوک ورثہ، مارگلا کی پہاڑیاں لوگوں کی دلچسپی اور تفریح کا باعث ہیں۔ جب یہ آپ پوری تفصیل اپنے اس پیراگراف میں لکھ دیں گے تو آپ اپنے دوست کو بتا سکیں گے کہ جی میرا شہر جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے میں آپ کو اپنے شہر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جی پیارے بچوں، اب آپ خط لکھ چکے ہیں اور آخر میں آپ الوداعی کلمات میں جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنے دوست کو لکھیں گے کہ میں آپ کو اپنے شہر آنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم مل کر سیر کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جلد مجھے اپنے پروگرام سے آگاہ کریں گے۔ شکریہ۔ پیارے بچوں، اب آپ خط کے آخر میں لکھیں گے کہ گھر میں سب کو سلام دیجیے گا اور اپنا تعارف اختتام پر بائیں جانب لکھیں گے، جیسے کہ آپ کا مخلص دوست۔ اور اگر آپ ماموں کو لکھ رہے ہیں یا چچا کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کا پیارا بھانجا، بھتیجا۔ ابو کو لکھ رہے ہیں تو پیارا بیٹا۔ مطلب یہ ہے کہ جس رشتے کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ اپنا تعارف کروائیں گے اور اس کے نیچے آپ لکھیں گے الف کوما، بے کوما اور پے۔ اس طرح سے آپ کا خط جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو خط لکھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ ایک خط آپ کو کیسے لکھنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، آج جو دوسرا کام میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ ہے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تفہیم کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، اور جو پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق سوالات کے جوابات دینا۔ آج جو میں نے آپ کے لیے ایک پیراگراف منتخب کیا ہے تفہیم عبارت کے لیے، اس کا عنوان ہے خط۔ چونکہ میں پہلے آپ کو خط لکھنے کے بارے میں تفصیل سے بتا چکی ہوں اور ایک ورک شیٹ میں نے آپ کو دی ہے جس پر آپ خط تحریر کریں گے، تو اس کے مطابق میں نے یہ تفہیم جو ہے وہ منتخب کی ہے تاکہ یہ بھی ایک خط ہے اور اس سے آپ کو خط پڑھنے اور سمجھنے اور لکھنے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوگی۔ تو اس تفہیم کا عنوان ہے خط۔ اس میں اس کی بھی میں نے آپ کو ایک ورک شیٹ بنا کر دی ہے جو کہ ایک خط پر مبنی ہے۔ یہ خط ایک خلائی مخلوق نے لکھا ہے اور اس میں پتہ بھی درج ہے اور آداب و القاب کی جگہ اپنا تعارف دیا گیا ہے۔ یہ تفہیم بہت دلچسپ ہے۔ اس میں ایک خلائی مخلوق جو ہے اس نے اپنے سیارے کے متعلق لکھا ہے، اپنے دوسرے خلائی مخلوق دوست کو، اور بتایا ہے اپنے سیارے کے متعلق، اپنی عادات کے متعلق، اور آخر پر اس نے اپنے دوست سے اس کے سیارے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی عادات کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ اس تفہیم کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا، بڑی دلچسپ تفہیم ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جب بھی کسی بھی پیراگراف کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دینے ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ سوالات کو پڑھ لیں، وہ آپ کی ذہن نشین ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ جب پیراگراف پڑھیں گے تو پیراگراف پڑھنے کے درمیان آپ کے جو ذہن میں سوالات ہوں گے ان کے جوابات ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیراگراف کے اندر حرف با حرف آپ کو سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ جب اگر کوئی ایسا جواب آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کی نشاندہی کر لیں، یعنی کہ اس پر نشان لگا لیں۔
فرض کریں پہلا سوال ہے اور اس کا جواب آپ کو آپ کے پیراگراف میں، آپ کی تفہیم میں حرف پہ حرف مل گیا ہے تو آپ اس پر نمبر 1 درج کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تفہیم کو سمجھ کر سوال کا جواب آپ نے اپنے الفاظ میں دینا ہوتا ہے۔ جب کبھی کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے تب بھی آپ جب تفہیم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مدد ملتی ہے اور آپ اپنے آسان الفاظ میں اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہمیشہ آپ اپنائیے گا، اس سے آپ کو تفہیم کرنے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوگی اور آپ جو ہیں اچھے طریقے سے مکمل سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے۔ جی بچوں، میں اب امید کرتی ہوں کہ آپ کو تفہیم عبارت کے کرنے کا طریقہ آ چکا ہوگا اور جب آپ اس سے متعلقہ ورک شیٹ کریں گے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور امید کروں گی کہ آپ اپنی اگلی زوم کلاس میں مجھے اس کام کے متعلق درست جوابات دیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی زوم کلاس میں ملتے ہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شکریہ۔